وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. محترم حاضرین، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس درس میں سورہ کہف کے چند منتخب آیتوں کی تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے قبل کہ ہم یہ تفصیل آپ کے سامنے رکھیں، اجمالی طور پر سورہ کہف کے اندر 4 طرح کے فتنوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلا فتنہ دین کا فتنہ۔ فتنہ مطلب اللہ رب العالمین دین دے کے آدمی کو آزماتا ہے، اور دین کی حفاظت کس طرح سے کی جائے اس تعلق سے گفتگو ہے۔ دوسرے نمبر پہ مال کا فتنہ۔ اللہ رب العالمین مال دے کر کے آزماتا ہے، اور انسان چاہتا ہے اگر کہ اس کا مال اس کے پاس باقی رہے تو اس کو کون سے عمل کرنا چاہیے، اس کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ علم کا فتنہ۔ علم کا فتنہ، اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس سورہ کہف کے اندر کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے چوتھا جو فتنے کا تذکرہ ہے وہ بادشاہت کا فتنہ، اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر بھی اس سورہ کے اندر کیا ہے۔ اسی طریقے سے اس سورت کی کئی ایک فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الکہف یہ سکون کا ذریعہ ہے۔ سکون کا ذریعہ ہے، یعنی اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کو سکون ملے، اس کو آسانی ملے، اس کا دل گھبراہٹ کا شکار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ سکون ہو، اطمینان اس کو حاصل ہو، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ایک غار ہے۔ کہف مانے غار کا، سورۃ الکہف ایک غار کے مانند ہے۔ پریشان حال آ کر کے اس میں پناہ لے سکتا ہے، اللہ رب العالمین اپنی رحمت اس کے اوپر نچھاور کرے گا۔ چنانچہ حدیث ہے مسلم شریف کی، کہتے ہیں حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے، اور ان کا گھوڑا سامنے میں بندھا ہوا تھا۔ اچانک گھوڑا بھٹکنے لگا، کودنے لگا۔ انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھا تو بدلی کے مانند ایک سایہ تھا جو زمین سے قریب ہوتا چلا آ رہا تھا۔ انہوں نے تلاوت کو بند کر دیا اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آسمان سے سکینت تھی، سکون تھا جو تمہارے اوپر نازل ہو رہا تھا۔ اے کاش کہ تم تلاوت قرآن مجید کو بند نہ کرتے، اس کو تم روکتے نہیں۔ اسی طریقے سے تو پتہ یہ چلا
کہ اگر کوئی آدمی سکون چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ عام طور پہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے اور خاص طور پہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں اور اس کے آخر کی 10 آیتوں کی تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنے سے یاد کرے گا اور اس کی تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ کہ جو آدمی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا اس جمعہ سے لے کر کے آئندہ جمعہ تک اس کے لیے اللہ رب العالمین ایک نور کا انتظام کرے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نور کا انتظام کرے گا۔ یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اسی طرح سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا اللہ رب العالمین وہاں سے لے کر کے یعنی جہاں وہ ہے وہاں سے لے کر کے خانہ کعبہ تک اس کے لیے روشنی پھیلائے گا، خانہ کعبہ تک اس کے لیے روشنی پھیلائے گا۔ یہ اس سورت کی کیا ہے؟ فضیلت ہے، اس کی اہمیت ہے۔ اسی لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ جمعہ کے دن خاص طور پہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی چاہیے اور تلاوت کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی چاہیے، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ یہ فضیلتوں کی چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اب اس کے بعد آئیے اس سورہ کے اندر بنیادی طور پر 3 واقعات کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ ایک اصحاب کہف کا تذکرہ، دوسرے نمبر پہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ، اور تیسرے نمبر پہ ذی القرنین کا تذکرہ۔ واقعہ یہ ہے کہ مکے کے مشرکین نے مدینہ کے مدینہ میں اہل کتاب تھے آباد، یہود و نصارہ مدینے میں رہتے تھے، تو مکہ کے مشرکین نے مدینہ کے یہودیوں کو یہ خبر بھجوایا کہ ہمارے یہاں ایک شخص نکلا ہے جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم کیا مشورہ دیتے ہو اس تعلق سے؟ کیونکہ اہل کتاب کو کتاب کا علم تھا، تو ان لوگوں نے ان سے پوچھا، مشورہ طلب کیا کہ بتاؤ اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہو تم؟ تو مدینہ کے یہودیوں نے 3 سوالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ ان 3 سوالوں کا جواب اس سے مانگو، اگر وہ اس کا صحیح جواب دے تو سمجھو کہ وہ نبی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توریت اور انجیل نہیں پڑھی تھی اور آپ نے کسی سے تعلیم نہیں لیا تھا، تو ان لوگوں نے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ مشرکین مکہ نے یہودیوں سے سیکھ کر کے، یہودی جو سکھائے تھے، یہ 3 سوالات آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم تم کو کل بتلائیں گے۔ کیا کہا؟ ہم تم کو کل بتلائیں گے، اور انشاءاللہ نہیں کہا۔ انشاءاللہ نہ کہنے کی پاداش میں 10 دنوں تک وحی کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ اب وہ لوگ روز آتے، کیا ہوا ہمارے سوال کا بتلائیں گے، کیا ہوا ہمارے سوال کا، وہ روز مطالبہ کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خفت ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنگی کے شکار ہوتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ مجھ کو جھوٹا سمجھنے لگے۔ اور یہ بات قرآن مجید کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے اوپر بھی دلالت کرتی ہے۔ کیوں؟ اگر قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے بنا کر کے پیش کرتے تو پھٹ سے کہہ دیتے، ہے کہ نہیں؟ لیکن اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب وحی ہوتی ہے۔ اگر وہ سلسلہ رک گیا تو آپ اپنی طرف سے ایک لفظ بھی بول نہیں سکتے، ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے۔ اس کے بعد 10 دنوں کے بعد قرآن مجید کا نزول ہوا اور اللہ رب العالمین نے ان آیات کا تذکرہ کیا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، مستقبل کے لیے کسی بھی کام کا آپ ارادہ کرتے ہیں تو ضرور اس میں کیا کیجئے؟ انشاءاللہ کہا کیجئے۔ یہی معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا کہ ان کی مورخین نے لکھا ہے، محدثین نے حدیث میں اس کا تذکرہ ہے کہ ان کی 100 بیویاں تھی، چاہے 100 بیویاں نکاح کے تعلق سے رہی ہوں
یا ان کی لونڈیاں یا باندیاں رہی ہوں، کا 100 بیویاں تھی بہرحال، تو انہوں نے کہا کہ آج کی رات میں اپنی 100 بیویوں سے ملاقات کروں گا، اور اللہ رب العالمین 100 سے 100 گھوڑ سوار اور اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنے والا مجاہدین کو پیدا کرے گا، ہے نا؟ اور انشاءاللہ نہیں کہا، بلکہ حدیث میں ہے کہ جو ساتھ میں تھا اس نے یاد بھی دلایا کہ انشاءاللہ کہیے، انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، کسی دھن میں رہے ہوں گے نہیں کہہ سکے انشاءاللہ۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ایک بچہ پیدا ہوا، ایک ہاتھ دوسرا ہاتھ نہیں ہے، لولہا لنگڑا ناقص الخلقت بچہ ہوا، اور اللہ رب العالمین نے اس بچے کو لا کر کے سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے اوپر ڈال دیا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، قرآن مجید میں آیت ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتحان لیا۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيهِ جَسَدًا، اور ان کے کرسی کے اوپر ایک جسم لا کر کے ڈال دیا۔ ثم اناب، اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے توبہ اور استغفار کیا، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ لہذا میرے بھائیوں، اگر کوئی بات مستقبل کے طور پر آپ مستقبل میں کرنا چاہتے ہیں، کسی بات کا ارادہ ہے کہ ہم کل کریں گے، پرسوں کریں گے، 1 مہینے کے بعد کریں گے، 2 دن کے بعد کریں گے، تو لازمی طور پر اس میں انشاءاللہ کہیے، اللہ رب العالمین کی مدد ہوگی، اللہ رب العالمین اس کے اندر آپ کی مدد کرے گا۔ لیکن اگر آپ انشاءاللہ نہیں کہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی مدد نہیں ہوگی، اور بہت ممکن ہے کہ آپ اپنے اس کام کو انجام نہیں دے سکتے ہیں، اس کام کو مکمل نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے آیت کو نازل کیا۔ آیت کیا ہے دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں، ام حسبت ان اصحاب الکہف، کہ اصحاب کہف کا واقعہ، والرقیم، اور رقیم کے معنی مرقوم، یعنی ان لوگوں کے نام ایک تختی کے اوپر لکھے ہوئے تھے، اور اس سلسلے میں مفسرین کے کئی ایک اقوال ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ کہف کا معنی اصل میں ہوتا ہے غار کے، اس کے غار کے، اور غار اور کہف میں کیا فرق ہے؟ تو کہتے ہیں کہ غار کہتے ہیں چھوٹے سے جگہ کو، پہاڑ کے اندر جو سوراخ ہوتا ہے اگر وہ چھوٹا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ غار، اور اگر بڑا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہف۔ کیا کہتے ہیں؟ کہف۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کہف والوں کا اور رقیم والوں کا قصہ تعجب خیز سمجھتے ہیں؟ اصحاب کہف سے کچھ لوگوں نے، کچھ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد بنی اسرائیل کے وہ 3 لوگ ہیں جو جا رہے تھے کسی کام سے، اور طوفانی بارش نے ان کو گھیر لیا، تو بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں وہ کیا کرتے ہیں؟ پناہ لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات اتنی درست سمجھ میں نہیں آتی ہے، کیونکہ آیت کے سیاق سے یہ بات میل نہیں کھاتی ہے، بس ایک علمی بات تھی، اس کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا آپ اس کو تعجب خیز معاملہ سمجھتے ہیں؟ یہ تو چند لوگوں کی بات ہے، اللہ رب العالمین نے آسمان بنا دیا، زمین بنا دی، پورے انسانوں کی تخلیق کر دی، کیا اس کے اوپر انسانوں کو تعجب نہیں ہے؟ ایک واقعے کے اوپر انسان تعجب کرتا ہے، اور اس پورے واقعے کے اوپر پورے انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کیا تم کو بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو بنانا؟ ہم کو بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو؟ آسمان کو بنانا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بناہا رفع سمکہا فسواہا واغطش لیلہا واخرج ضحاہا والارض بعد ذلك دہاہا، یہ زمین، آسمان، سورج، چاند، یہ سب اللہ نے پیدا کیا، اور ایک نظام کے تحت یہ چل رہا ہے، اس پہ تم کو تعجب نہیں ہے؟ تعجب کرتے ہو اصحاب کہف کے اوپر؟ تو اصحاب کہف اللہ کے قدرت کے مظاہرے میں سے ایک چھوٹا سا مظاہرہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی قدرت کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے اس واقعے کی جو اس قدر تعجب کی بات کر رہے ہیں؟ ایسی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے عقل کے اعتبار سے تعجب کی بات ہوگی، لیکن اللہ کی قدرت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ واقعہ کوئی تعجب کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے اس سے بڑے بڑے واقعات
کیے ہیں، اور اس سے بڑی بڑی قدرت کے مظاہرے اللہ رب العالمین کی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ کہا کہ کانوا من آیاتنا عجبا اذ اول فتیہ، یہ چند نوجوان تھے۔ فتیہ یہ جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر جمع قلت کے لیے آتا ہے، اور جمع قلت 3 سے لے کر کے 9 تک اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو یہ کتنے نوجوان تھے؟ 3 سے لے کر کے 9 تک۔ اب اس کی تعداد، صحیح تعداد کسی کو معلوم نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں اس کا کتا تھا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تذکرہ کر کے 7 کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا۔ گفتگو ابھی آگے آپ کے سامنے آئے گی، لیکن اس طرح کی چیزوں میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ گفتگو کرنے سے بچنا چاہیے کہ کتنے عدد تھے، کیا تھے، یہ فائدہ نہیں ہے۔ کوئی مسئلہ ایسا اس سے نہیں ہے۔ اگر یہ جانکاری ہمارے لیے ضروری ہوتی تو اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ کر دیتا۔ اللہ نے تذکرہ نہیں کیا تو اس کے پیچھے اٹکل پچو ہانکنے سے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ کَإِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ، کہف میں، غار میں کچھ نوجوان لوگ آ کر کے پناہ لیتے ہیں۔ ہوا یہ کہ ایک بہت ظالم بادشاہ تھا، مشرک تھا۔ اس کے زمانے میں چند نوجوانوں نے ایمان کو قبول کیا، اسلام قبول کیا، اور اس کے دربار میں جا کر کے توحید کی وعظ کی، توحید کی نصیحت کی، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ وہ جن لوگوں کی عبادت کرتے تھے اس کی عبادت کا انکار کیا، اور کہا کہ تم سب مل کر اللہ کی عبادت کرو۔ بادشاہ ناراض ہوا اور ان کو پکڑ کر کے قتل کر دینا چاہا، ان کو مارنا چاہا۔ تو ان لوگوں نے جان بچانے کے لیے کیا کیا؟ وہاں سے یہ لوگ بھاگے، اور بھاگنے کے بعد آ کر کے ایک غار میں یہ لوگ پناہ لیتے ہیں، ایک پہاڑ کے گفا میں آ کر کے چھپ جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ کتنی عظیم دعا ہے دیکھیے۔ قَالَ رَبَّنَا، اے ہمارے رب، آتِنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اپنے پاس سے ہم کو رحمت عطا کر۔ یعنی ہمارا عمل ایسا نہیں ہے کہ تیری رحمت کا نزول ہو سکے، لیکن تیری رحمت کے ہم محتاج ضرور ہیں۔ اے اللہ تو اپنی طرف سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم کو کیا کر؟ نعمتوں سے نواز دے۔ اور یہی ہم دعا میں کہتے ہیں۔ ہم لوگ جب دعا کرتے ہیں تو ہم بھی اللہ رب العالمین سے ایسی دعا کرتے ہیں۔ کون سی دعا؟ درود شریف کے بعد کی دعا۔ رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے اللہ اپنے جانب سے مغفرت کر دے۔ ہم اس لائق تو نہیں ہے کہ ہم کو معاف کرے، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن اے اللہ ہمارے اوپر مہربانی کر کے اپنی طرف سے، اپنے رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اے اللہ رب العالمین ہم کو کیا کر؟ معاف کر دے۔ یہ انسان کی انتہائی عاجزی کی بات ہے، اور اللہ رب العالمین کو یہ چیز بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی، انکساری کا اظہار کرے، اپنے آپ کو چھوٹا دکھا کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرے، محتاج بنا کر کے پیش کرے۔ اللہ رب العالمین کو یہ چیز پسند ہے۔ تو کا مغفرتن، کا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے اللہ رب العالمین ہمارے معاملے میں تو رشد و ہدایت پیدا کر دے، ہمارے معاملے میں آسانی پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اللہ رب العالمین نے ان کے کانوں کو بند کر دیا، کانوں کو بند کر دیا۔ کہاں؟ کہف کے اندر، ایک مدت تک، ایک لمبی مدت تک اللہ رب العالمین نے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ ان کو نیند دینا چاہے، کسی کو نیند ہے اور اس کے سامنے اس کے کان میں اگر آواز آتی رہے تو وہ آدمی گہری نیند سو سکتا ہے؟ نہیں سو سکتا۔ تو ضرب بالاذان کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں کو کیا کیا؟ بند کر دیا۔ اور کان جب بند ہو جائے نا تو انسان کو کیا ہوتا ہے؟ بولیے بھائی، بولیے۔ آواز تو نہیں سن سکتا، لیکن کان جب بند ہو جائے تو بہت گہری نیند آتی ہے انسان، کوئی آواز نہیں ہو، ایک دم پن ڈراپ سائلنٹ ہو، آدمی پسند کرتا ہے کہ ویسا رہے، تب ہم جا کر کے سوئے، خوب گہری نیند سوتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک نقطہ اور جان لیجئے، انسان کو
سب سے اچھی نیند کس وقت آتی ہے؟ فجر کے وقت میں آتی ہے۔ جانتے ہیں کچھ علماء نے کیا حکمت بیان کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک آدمی کا تذکرہ ہوا، صحابہ نے تذکرہ کیا کہ فلاں صبح تک سوتا رہا، فجر کی نماز بھی اس نے نہ پڑھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاک یبول الشیطان فی اذنیہ یا فی اذنہ، شیطان نے کیا کیا؟ اس کے کان میں پیشاب کر دیا۔ اگر کان میں پیشاب کر دیا تو کان کیا ہو گیا؟ بولیے نا بھائی، بند ہو گیا۔ اسی لیے جو نیند اس وقت آتی ہے نا، علماء نے لکھا کہ اسی لیے اس وقت جو نیند آتی ہے وہ نیند کیسی آتی ہے؟ بہت گہری نیند آتی ہے، بہت سکون کی نیند آتی ہے، کان بند ہو جانے کی وجہ سے۔ اسی لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ کبھی بھی فجر کی نماز ترک نہیں کرنا چاہیے، نہیں تو کان میں کیا کرے گا؟ شیطان پیشاب کر دے گا، کان میں شیطان پیشاب کر دے گا۔ بہرحال یہ ایک نقطے کی بات تھی جو آپ کے سامنے برسبیل تذکرہ آ گئی۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں ضرب بالاذان، جب بچے کو سلاتے ہیں، کیسے سلاتے ہیں؟ تھپکی دیتے ہیں نا اس کو، اس طرح سے تھپکتے ہیں تو بچہ سو جاتا ہے۔ تو نیند کو کبھی کبھی ضرب بالاذان سے تعبیر کرتے ہیں کہ تھپکی مار کر کے سلا دینا۔ اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ ان کو نیند دے دی، ان کو سلا دیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کو بیدار کیا۔ لنعلم، کیوں؟ ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، تاکہ وہ لوگ جان جائیں کہ وہ کتنے دنوں تک غار کے اندر سوتے رہے، کہف کے اندر سوتے رہے۔ حالانکہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کتنے دنوں تک سوتے رہے۔ اب یہاں ایک نقطہ سمجھیے، اصحاب کہف میں جن کو اللہ رب العالمین نے سلایا، غار میں لے جا کر کے پناہ دی، وہ اللہ کے ولی تھے یا نہیں تھے؟ بولیے بھائی، بولیے، پورا کانفیڈنس سے بولیے، ولی تھے یا نہیں تھے؟ ولی تھے۔ کتنے دن غار میں سوئے کہ ان کو پتا چلا کیا؟ پھر کیسے کہتے ہیں کہ ولی عالم الغیب ہے؟ اس کے چوکھٹ پہ جا کے کہتے ہیں یا خواجہ آپ دلوں کے راز کو جانتے ہیں، دلوں کے بھید کو جانتے ہیں۔ کوئی ولی غیب نہیں جانتا اور کسی کو پتا نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اگر ولی غیب کی باتیں جانتا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی ولی ہے؟ ابھی بات آئی نا، وحی نہیں آئی تو مشرکین کے سوال کا جواب آپ نہیں دے سکتے، وحی کے انتظار میں رہے۔ اللہ رب العالمین کی وحی آئی تو آپ نے جواب دیا۔ یہ لوگ کیسے کہتے ہیں کہ ہمارے دل کے بھید کو جانتے ہیں، ہمارے راز کو؟ مزار پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ سے کیا بات چھپانا، آپ سے تو ہمارا ظاہر ہمارا باطن سب کھلا ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ کتنا گھٹیا اور گھناؤنا عقیدہ ہے، اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ آپ دلوں کا بھید جانتے ہیں، دلوں کا راز جانتے ہیں، دلوں کی بھید اور دلوں کی راز اللہ رب العالمین کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی طاقت ایسی نہیں ہے، کوئی مشین ایسی نہیں ہے جو جان سکے، پتہ لگا سکے، ہے نا؟ اس بات کے اوپر پختہ اور مضبوط عقیدہ رکھیے گا۔ کہا نحن نقص علیک نبأهم بالحق، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اصحاب کہف کا واقعہ آپ کے سامنے حق کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ نوجوان تھے جنہوں نے اپنے رب کے اوپر ایمان لایا تھا، یا جو لوگ اپنے رب کے اوپر ایمان لائے تھے، وزدناہم ہدی، اللہ رب العالمین نے ان کے ہدایت کے اندر زیادتی کی تھی۔ یعنی جو آدمی ایماندار ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے ایمان کے اندر کیا کرتا ہے؟ اضافہ کرتا ہے۔ اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ ایمان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ زیادتی بھی ہوتی ہے، ایمان کے اندر کمی بھی ہوتی ہے۔ لہذا جو لوگ کہتے ہیں کہ ایمان ایک چیز کا نام ہے، وہ زیادہ اور کم نہیں ہوتا، ان کے اوپر رد ہے۔ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ کس چیز سے؟ وہ لوگ نکلے تھے جان بچانے کے لیے، گھر دوار چھوڑ کر کے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے، ماں باپ کو چھوڑ کر کے،
یہ چھوڑ کر کے نکلنا آسان نہیں ہوتا ہے. اگر اللہ رب العالمین دل کو مضبوط نہ کرے تو کوئی آدمی بیوی بال بچے کو چھوڑ کر کے رہ نہیں سکتا. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, اور اسی طرح سے اسلام کے اوپر جمے رہنا, توحید کے اوپر جمے رہنا, اس کے اوپر ہم نے ان کے دلوں کو کیا کیا؟ مضبوط کر دیا. یعنی بادشاہ ڈرا کر کے, دھمکا کر کے, قتل کی دھمکی دے کر کے, سولی چڑھانے کے لیے ڈرا کر کے بھی ان کو ان کے ایمان سے باز نہ رکھ سکا اور ایمان سے پھیر نہ سکا. لہذا میرے بھائیوں, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ دعا کیا ہوتی تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک, اے اللہ رب العالمین اپنے اطاعت کے اوپر, اپنی فرما برداری کے اوپر میرے دل کو کیا کر؟ ثابت قدم کر دے, میرے دل کو مضبوط کر دے. اسی کو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو کیا کیا؟ مضبوط کر دیا. اور اس کے بعد یہ اصحاب کہف کے لوگ 309 سال تک, کتنے دنوں تک؟ 309 سال تک سوئے رہے, غار کے اندر سوئے رہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذات الیمین و ذات الشمال, اللہ رب العالمین ان کو کروٹ بدلتا تھا. ظاہر ہے ایک ہی طرف اگر سویا رہے آدمی تو بیڈ سور ہو جائے گا, جسم اس کا کیا ہوگا؟ سڑنے لگے گا, گلنے لگے گا, زخم پڑ جائے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین ان کے جسم کو کیا کرتا تھا؟ کروٹ بدلتا تھا, پلٹی مارتا تھا. اس سے علماء نے یہ استدلال کیا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ, ہم پلٹی مارتے تھے. حالانکہ پلٹتے تھے کون؟ غار والے. اس فعل کی نسبت اللہ نے کس کی جانب کی؟ اپنے جانب کی. لہذا سونے والا اگر کوئی کام کرے تو اس کام کی نسبت سونے والے کی طرف نہیں کی جا سکتی ہے. نیند کی حالت میں اگر کوئی آدمی اپنے بیوی کو طلاق دے دے تو وہ طلاق نافذ نہیں ہوگی, کیونکہ نیند کی حالت میں آدمی کا فعل اس کے طرف منسوب نہیں کیا جاتا. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ, اور ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا, جو کتا وہاں پر اپنا بازو پھیلا کر کے, وہ کتا بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا. اب غور کیجئے, ان نیک لوگوں کے اور صالح لوگوں کے صحبت کے اندر ان کے ساتھی اگر ایک کتا بنا تو اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید کے اندر کر دیا. اس سے پتہ چلا کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے اپنی دوستی کے لیے, اور اپنے ساتھ رکھنے کے لیے ان لوگوں کو چننا چاہیے جو لوگ نیک ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ, آدمی اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخالل, تو تم میں کا ہر آدمی یہ دیکھے کہ کون کس سے دوستی کر رہا ہے, کون کس سے دوستی کر رہا ہے. اس کے بعد 309 سال کے بعد جب یہ لوگ بیدار ہوئے تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی کو چند روپیہ یا سکہ دے کر کے بھیجا کہ جاؤ ہمارے لیے کچھ کھانا لے کر کے آؤ, اور بہت سکون سے جانا, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی پکڑ لے, کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا, ان کو معلوم نہیں تھا کہ کتنا دن بیت چکا ہے. جب وہ گئے تو پتا چلا کہ وہ بادشاہ کا زمانہ چلا گیا, یہ پیسہ تو آپ 300 سال پرانا لے کر کے آئے ہیں, ابھی نیا کرنسی لائیے بھائی, نوٹ بدل گیا, اب کہاں لے کر آئے. اب وہ بادشاہ گیا, تب لوگوں کو پتا چلا رہے یہ جو وہ نوجوان جن کے بارے میں ہم لوگ سنتے آئے تھے کہ کہیں غائب ہو گئے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں. قال الذين غلبوا على امرهم, اس وقت کے جو لوگ موجود تھے ان لوگوں نے کہا لنتخذن عليهم مسجدا, ہم ان کے اوپر, ان کے غار کے اوپر کیا کریں گے؟ مسجد تعمیر کر دیں گے. اب اسی سے استدلال کرتے ہوئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو مزار کے اوپر مسجد بنانا درست ہے. ارے میرے بھائی, جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم غار کے اوپر مسجد تعمیر کریں گے وہ لوگ مسلمان بھی تھے, پہلے تو یہ جانیے. اچھی بات, کم سے کم یہ سمجھیے کہ یہ واقعہ کیا ہماری شریعت کی بات ہے؟ نہیں. اگر گزشتہ شریعت میں کوئی بات ہوئی اور ہماری شریعت نے اس کو منع نہیں کیا تو ٹھیک ہے, وہ چیز جائز ہے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لعن اللہ الیہود والنصارى, یہود و نصارہ کے اوپر اللہ کی لعنت ہو, اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, انہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو کیا کیا؟ سجدہ گاہ بنا لیا. اپنے انبیاء کے قبروں کو ان لوگوں نے
سجدگاہ بنا دیا. فإنی انہاکم عن ذلک، لوگوں میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں، تم قبروں کو سجدگاہ مت بنانا، قبروں پہ بلڈنگ تعمیر مت کرنا، وہاں سجدے مت کرنا، قبر والوں کی عبادت نہ کرنا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع کیا. پتہ یہ چلا کہ جن لوگوں نے تعمیر کی تھی انہوں نے کی تھی. ہماری شریعت کے اندر کوئی آدمی مزار کے اوپر مسجد تعمیر نہیں کر سکتا، قبر کے اوپر مسجد تعمیر نہیں کر سکتا. اس کے بعد میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر دو لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، دو لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو مال کے فتنے کے تعلق سے ہے. یہ تو دین کا معاملہ تھا، ان لوگوں نے اپنے دین کی حفاظت کی، غار کے اندر پناہ لے کر کے بادشاہ کے ظلم سے، بادشاہ کے تشدد سے بھی یہ لوگ ڈرے نہیں بلکہ اپنے دین کے اوپر قائم رہے. اللہ رب العالمین نے ان کے دین کی حفاظت کی. لہذا آج بھی اگر کسی کو اس کے دین کے ساتھ چیلنج ہے اور اس کے دین کو بچانا مشکل ہو رہا ہے تو اس کو اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اگر مدد نہ کرے تو کوئی بھی آدمی دین کے اوپر ثابت قدم نہیں رہ سکتا ہے. ہم لوگ، ہماری قوت ہے، ہماری طاقت ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، چاہے جتنا پیسہ ہو، جتنی قوت ہو، جتنی طاقت ہو، اگر اللہ کی مدد نہیں ہے تو ایک سیکنڈ بھی آپ دین کے اوپر قائم نہیں رہ سکتے ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنا چاہیے. کہا کہ دو لوگ تھے، ایک آدمی تھا جو کافر تھا اور وہ مالدار تھا، اور دوسرا آدمی غریب تھا اور وہ کیا تھا؟ مسلمان تھا. دونوں کے باغ تھے. کہا اللہ رب العالمین نے تم کو باغ عطا کیا. کہا نہیں، یہ تو ہم اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے ہم نے اس کو کمایا، اللہ نے ہم کو عطا نہیں کیا. کہا نہیں بھائی، آدمی کی قوت نہیں چلتی، مال و دولت کون عطا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے. تو کہا کہ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، جب اپنے جنت میں، اپنے باغ میں داخل ہو تو کہو ما شاء اللہ، لا قوت الا باللہ. اللہ رب العالمین کے علاوہ نہ تو کسی کی کوئی طاقت ہے اور نہ کسی کی کوئی، اللہ رب العالمین کے سامنے کسی کا کوئی بس چلتا ہے. ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ میں تم سے مال و دولت میں کمتر ہوں، کمزور ہوں؟ اس غریب نے اس کو نصیحت کی. فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا. کہیں ایسا ہو کہ اللہ رب العالمین تمہارے باغ میں کوئی آفت نازل کر دے اور تمہارا باغ تباہ ہو برباد ہو جائے. ابھی اس نے مانا نہیں، اللہ رب العالمین نے اس کے باپ کے اوپر عذاب نازل کیا اور اس کا باپ کیا ہو گیا؟ تباہ ہو برباد ہو گیا. یہ مال کا فتنہ تھا. یعنی اللہ نے اگر کسی کو مال عطا کیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ شکریہ ادا کرے، اللہ رب العالمین کے خوشنودی کے راستے میں مال کو خرچ کرے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی حیثیت کو بیان کیا. کہا کہ انما مثل الحیات الدنیا، دنیا کی اس زندگی کی مثال کما ان انزلناہ من السماء، اس پانی کی طرح سے ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے پانی. تو اللہ تعالیٰ نے زندگی کی مثال پانی سے کیوں دی؟ ٹھیک ہے، اور کوئی جواب؟ پانی ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے، بدلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، بدلتا رہتا ہے. اور انسان کی زندگی بھی ایک جیسی ٹھہرتی نہیں ہے. آج صحت ہے، کل بیماری ہے. آج مالداری ہے تو کل غربت بھی آ سکتی ہے. آج آسانی ہے تو کل سختی بھی پیش آ سکتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پانی فائدہ مند کب ہے؟ جب وہ ایک مقدار میں ہو. مقدار سے اگر اوپر ہو جائے تو کیا ہے؟ عذاب ہے. یہی ندی ہے جو آپ کے کنارے بہتی ہے، شہر کے کنارے. یہ جب تک اچھی لگتی ہے، کب تک؟ جب تک اس کا پانی لیول میں ہے. اگر یہ لیول سے اوپر بہنے لگے، قریے اور دیہاتوں کے اندر داخل ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے پانی سے مثال دے کر کے یہ بتایا کہ دنیا اتنا ہی اچھی ہے جتنا لیول کے اندر رہ کر کے حاصل ہو. اس سے زیادہ حد سے تجاوز کر کے دنیا حاصل کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ وہ کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا، تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا. وہی چیز جو تمہارے لیے نعمت ہے، وہی چیز تمہارے لیے عذاب
بن سکتی ہے، تم اسی میں غرق ہو سکتے ہو، اسی میں ڈوب سکتے ہو۔ لہذا آج دنیا کمانے والوں کو آپ دیکھ لیجئے، دنیا کمانے کے چکر میں کس طرح سے مصروف ہیں، مشغول ہیں، اور اللہ رب العالمین کو بھولے ہوئے ہیں۔ اگر قدر کفاف آدمی روزی کمائے، اتنی روزی جتنے میں اس کی زندگی کا گزر بسر ہو جا رہا ہے، تو اللہ رب العالمین کی عبادت بھی وقت کے اوپر کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی بھی رکھ سکتا ہے۔ لیکن ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، ہائے دولت، ہائے دولت، نہ نماز کا ٹھکانہ، نہ روزے کا ٹھکانہ، نہ کبھی اللہ رب العالمین کو یاد کر سکتے ہیں، جمعہ تک لوگ چھوڑ دیتے ہیں مال کمانے کے چکر میں۔ تو ایسے مال ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے پانی کا لیول اونچا ہو جائے، اپنے حد سے تجاوز کر جائے، تو وہ آدمی کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے زندگی کی مثال کس چیز سے دی ہے؟ پانی سے دی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا۔ چونکہ وقت مکمل ہوا تو اس لیے اب اس کو یہیں رکھتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ کے درس میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے۔ رب العالمین جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔